ہمارے جسم میں خون ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں خون کی نالیوں میں دباؤ یعنی پریشر زیادہ رہنے لگتا ہے۔ اس حالت کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ ہر 3 میں سے ایک شخص اس سے متاثر ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ زائد بلڈ پریشر خون کی نالیوں اور مختلف اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بروقت تشخیص اور درست علاج کے ذریعے ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ آئیے ڈاکٹر سمارٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر اے۔ آج ہم ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر اے، بلڈ پریشر کیا ہے اور یہ کس طرح کنٹرول رکھا جاتا ہے؟ ہمارا خون کی نالیوں کے سلسلے کے ذریعے ہر وقت گردش میں رہتا ہے اور جسم کے تمام حصوں تک پہنچتا ہے۔ ہمارا دل ایک پمپ کی طرح ہے جو سکڑ کر اور پھیل کر خون کو گردش میں رکھتا ہے۔ ان نالیوں میں بھی سکڑنے اور پھیلنے کی خصوصی صلاحیتیں ہیں۔ جب دل سکڑ کر پمپ کرتا ہے تو یہ پھیل کر ریلیکس ہو جاتی ہیں تاکہ خون ان میں تیزی سے جا سکے، اور جب دل ریلیکس کرتا ہے تو یہ ٹائٹ ہو کر سکڑ جاتی ہیں تاکہ خون کے بہاؤ کو جاری رکھیں۔ یہ حیرت انگیز سلسلہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کام کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی کی پائپس کا ایک نظام ہو جس میں ایک طاقتور پمپ یعنی دل کے ذریعے پانی کی گردش رہے اور مختلف جگہوں پر پانی کا پریشر ناپنے والے آلہ اور گیج موجود ہوں۔ ہمارے جسم کے مختلف حصے، خاص کر کے گردے اور دماغ، ان آلاؤں کا کام کرتے ہیں جو دل اور رگوں کو سگنل بھیجتے رہتے ہیں تاکہ خون کے پریشر یعنی بلڈ پریشر کو خاص سطح پر برقرار رکھا جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جسم کے تمام حصوں تک خون کی مناسب گردش برقرار رہے۔ کچھ موقع پر جسم کو زیادہ بلڈ پریشر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ورزش اور محنت والے کام کرتے وقت، اور کچھ موقعوں پر بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آرام اور نیند کے دوران۔ بلڈ پریشر ناپنے کے لیے 2 نمبر استعمال ہوتے ہیں۔ بڑا نمبر اس وقت کا پریشر ہے جب دل سکڑ کر پمپ کرتا ہے، اور چھوٹا نمبر اس وقت کا پریشر ہے جب دل ریلیکس ہو کر پھیلتا ہے۔ دونوں نمبر اہم ہیں۔ عام حالات میں بلڈ پریشر کا اوپر والا نمبر 120 یا اس سے کم اور نیچے والا نمبر 80 یا اس سے کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اے، یہ بتائیں ہائی بلڈ پریشر کیا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری میں خون کا پریشر اکثر وقت زیادہ رہنے لگتا ہے، چاہے ہم آرام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اگر اس کو مناسب طرح سے کنٹرول نہ کیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک عام مسئلہ ہے۔ عمر کے ساتھ خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں اور ان میں لچک کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ دیگر عوامل بھی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کا باعث بن سکتے ہیں، جیسا کہ وزن کا زیادہ ہونا، خاندانی رجحان ہونا، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، ایسی غذا کھانا جس میں نمک کی زیادتی ہو، اور باقاعدگی سے ورزش نہ کرنا۔ اس کے علاوہ بعض بیماریاں بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتی ہیں، مثلاً گردوں کا فیل ہونا، ہارمونز والی بیماریاں جیسا کہ تھائرائیڈ کا زیادہ ہو جانا، اسی طرح سلیپ ایپنیا ہونا جس میں نیند کرتے وقت سانس کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض دواؤں کا استعمال بھی ہائی بلڈ پریشر کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اے، ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور کن لوگوں کو اپنا بی پی چیک کروانا چاہیے؟ ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص کے لیے 2 مختلف اوقات پر بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص تب کی جاتی ہے جب دیکھا جائے کہ اوپر والا نمبر 130 سے زیادہ ہو اور نیچے والا نمبر 80 سے زیادہ ہو۔ یہ سٹیج 1 یعنی پہلے درجے کا ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اگر اوپر والا نمبر 140 سے زیادہ رہنے لگے اور نیچے والا 90 سے زیادہ ہو تو یہ سٹیج 2 یعنی دوسرے درجے کا ہائی بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے مختلف مشینیں موجود ہیں۔ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنی ذاتی مشین بھی ساتھ لے جائیں تاکہ آپ اپنی مشین اور کلینک کی مشین دونوں کے نتائج کا موازنہ کر سکیں۔ ٹھیک طرح سے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے چند اہم ہدایات یہ ہیں۔ نمبر 1، بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے اطمینان سے 10 منٹ بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، بلڈ پریشر چیک کرنے سے 30 منٹ قبل ان چیزوں سے احتیاط کریں جو کہ بلڈ پریشر کو عارضی طور پر بڑھا دیتی ہیں۔ ایسی مشروبات کا استعمال نہ کریں جس میں کیفین موجود ہو، جیسا کہ چائے، کافی یا سوڈا۔ سگریٹ نوشی مت کریں اور 30 منٹ قبل ورزش بھی نہ کریں۔
نمبر 3، پیشاب کو روک کر نہ رکھیں بلکہ پہلے غسل خانے سے ہو کر فارغ ہو جائیں۔ نمبر 4، بلڈ پریشر چیک کرتے وقت بات چیت نہ کریں۔ عام طور پر ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور برسوں تک بھی یہ بیماری چھپی رہ سکتی ہے۔ اس دوران خون کی نالیاں اور جسم کے اعضاء متاثر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتا رہے۔ 18 سے 39 سال کی عمر والے لوگوں کو ہر 3 سے 5 برس کے دوران اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے، اور 40 برس یا اس سے زیادہ کے لوگ ہر سال اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو پھر بھی آپ اپنا سالانہ چیک اپ کرائیں، چاہے ابھی آپ 40 برس کے نہ بھی ہوئے ہوں۔ کبھی کبھار بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی صورت میں چند علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بلند ہو چکا ہو۔ ایسے میں سر درد ہونا، نظر کا دھندلا ہو جانا، سینے میں درد ہونا یا سانس میں دشواری ہونا ہے۔ ڈاکٹر اے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی ظاہری علامات نہ ہوں تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کئی سارے مسائل پیدا کر سکتی ہے، تاہم یہ مسائل فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر اس عرصے میں خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں، اور اس سے دماغ، دل، آنکھیں اور گردے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات خون کی نالیاں زیادہ پریشر کی وجہ سے پھٹ بھی سکتی ہیں اور برین ہیمریج کا امکان ہو سکتا ہے۔ زائد بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کو بھی مزید قوت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ سالہ سال کے زور کی وجہ سے دل کے پٹھے سخت ہو سکتے ہیں اور پھر کمزور پڑ سکتے ہیں، جس حالت کو ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور نالیوں پر اثر کی وجہ سے دل کے دورے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی بروقت تشخیص کی جائے اور مناسب علاج کے ذریعے اس پر قابو پایا جائے تاکہ ان مسائل سے بچا جا سکے۔ ڈاکٹر اے، ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ طرز زندگی میں تبدیلی اور دواؤں کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کا علاج ممکن ہے۔ ہمارا ٹارگٹ بلڈ پریشر کو 130 اور 80 سے نیچے رکھنے کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ذیابیطیز کا شکار ہوں یا جن میں گردوں کی بیماریاں ہوں جیسا کہ کڈنی فیلئر، ان کے لیے ٹارگٹ کی سطح اور بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیماریاں خود بھی ان پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کروں گا جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اور علاج کا اہم حصہ ہیں۔ نمبر 1، تمباکو نوشی ترک کر دیں۔ نمبر 2، شراب نوشی سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، اگر آپ کا وزن زیادہ ہو تو اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، ایسی غذائیں کھائیں جو دل اور صحت کے لیے اچھی ہیں۔ اپنی غذا میں پھل، سبزیاں اور دالوں کو شامل کریں۔ تیل اور چکنائی والی غذاؤں کا استعمال کم کریں اور اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال بھی کم کر لیں۔ نمک میں ایک کیمیکل سوڈیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کے مسائل کا شکار ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ دن بھر میں نمک کی مقدار ایک چائے کی چمچ سے کم رکھیں۔ اس مقدار کا نمک ہماری غذا میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کھانے میں مزید نمک نہ چھڑکیں اور ایسے سنیکس اور چٹ پٹی چیزیں بھی نہ کھائیں جن میں نمک کی مقدار زیادہ ہو۔ نمبر 5، ہفتے میں 3 سے 5 دن 30 منٹ کی ورزش ضرور کریں۔ یہ آپ کے دل اور جسم کے لیے نہایت مفید ہے۔ نمبر 6، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق دواؤں کا استعمال کر کے اپنے بلڈ پریشر کو ٹارگٹ پر رکھیں۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے بہت سی مختلف دوائیں دستیاب ہیں۔ اکثر اوقات ایک سے زائد قسم کی دواؤں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ آپ کے لیے کون سی دوائیں زیادہ مفید ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کھانوں میں نمک موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ کھانوں میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے لیبل پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سوڈیم کتنا ہے۔ کچھ زیادہ نمک والے کھانے اور کم نمک والے کھانوں کی مثالیں یہ ہیں: چپس کا پیک، سیب، فاسٹ فوڈ کے فرائز، مالٹا، فاسٹ فوڈ کا فرائیڈ چکن، باربیکیو چکن، فاسٹ فوڈ کا برگر، دالیں، پیزا کا سلائس، چاول اور سالن۔ یاد رکھیں کہ بی پی کے مریض کھانے میں نمک کم استعمال کریں۔ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے۔ صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کا بھی ساتھ دیں۔